ایسے ہی ایک زمانہ تھا کہ انسانی تمدن کیا تھا، غاروں میں لوگ رہ رہے ہیں. آم جو منار کا فال آئی سروے، اپنے غار کا میں مالک ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی نہ کوئی کارپوریشن ہے، نہ کوئی میونسپلٹی ہے، نہ کوئی سڑکیں ہیں، نہ کوئی پانی کا نظام ہے، نہ صفائی کا نظام ہے. اجتماعیت کا کوئی وجود نہیں تھا. پہلا سٹیپ آیا کہ قبائلی زندگی شروع ہوئی. اب ایک اجتماعیت ہے، قبیلہ ہے، شیخ قبیلہ ہے، یو ہیو ٹو اوبے ہم. اس کا حکم تو ماننا پڑے گا، پسند ہو یا ناپسند ہو. تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس قبیلے کی رسم یہ ہے، ریت یہ ہے، تمہیں پوری کرنی ہے. بہرحال تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، وہ اپنی پسند ناپسند کو علیحدہ رکھو. You have to follow the rituals and customs of your tribe. اب یہ نظم بن گیا نا. اس سے اگلا قدم کیا تھا؟ چند قبیلے ایک شہر میں آ کر آباد ہو گئے، سٹی اسٹیٹس وجود میں آ گئی. یہ دنیا میں دستور کا آغاز ہوا اس پر. قبیلے میں کسی دستور کی ضرورت ہی نہیں تھی. شیخ قبیلہ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کا حکم مان رہے ہیں. وہی قاضی القضات بھی ہے، وہی حاکم بھی ہے، وہی سپہ سالار بھی ہے، ساری حیثیتیں اس کے اندر، وہی صدر بھی ہے، وہی وزیر اعظم بھی ہے، ہر شے وہی ہے، وہی سب کچھ ہے. لیکن اب اگر 4 قبیلے 5 قبیلے ایک شہر میں آباد ہو جائیں تو ہر قبیلے کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے، لیکن ان کے درمیان جو ہے انٹریکشن تو کسی اصول پر طے ہوگا نا. یہاں سے دستور کا آغاز. اور بڑی عجیب بات ہے یہ سیرت النبی کے حوالے سے. مکہ جو ہے وہ تمدن کے اعتبار سے پریمیٹو سٹیج پر تھا. 1 ٹرائب سٹی، ایک قبیلہ. مکے میں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کا حلیف. چوتھا کوئی آدمی مکے میں نہیں رہ سکتا تھا. کسی قرشی کا حلیف بن جائیے، اس کی ضمانت پر آپ رہ سکتے ہیں. He will be responsible for you. تب رہ سکتے ورنہ نہیں. اسی لیے مکے میں ایک حکومت تھی باقاعدہ. ان کا دارالندوہ تھا، اس میں فیصلے ہوتے تھے. اس میں کئی مرتبہ ریزولوشن پیش ہوئے حضور کو قتل کرنے کے، اور فیل ہو گئے. اس لیے کہ ابو طالب جو ہے ڈٹے ہوئے حضور کی پشت پناہی پر. اینڈ ہی از ہیڈ آف ون آف دی کلینس، بنو ہاشم کے سردار ہے. ریزولوشن کین ناٹ بی کیریڈ یونانیمسلی. وہ تو جب وہ فوت ہو گئے اب وہ ریزولوشن جو ہے یونانیمسلی کیریڈ ہو گیا. اسی لیے حضور کو طائف جانا پڑا. تو مکے کا نظام بڑا مستحکم تھا، ایک حکومت کا نظام تھا. وہاں عہدے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بہت ہی، جس کو سینسٹیو عہدہ کہنا چاہیے، وہ تھا. قتل کے مقدمات میں خون بہا کا فیصلہ وہ کرتے تھے. فلاں شخص مقتول ہے، اتنے 100 اونٹ دینے پڑیں گے اس کو. ہی ڈیسائیڈ، یوز ٹو ڈیسائیڈ. کسی کے پاس علم تھا، جنگ میں آئے گا تو وہ سپہ سالار ہوگا. کسی کے پاس کعبے کی کنجی تھی، وہ ساری ذمہ داری اس کے پاس ہے. کسی کے پاس سقایا تھا، زمزم سے پانی اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا تھا. خزانہ تھا، وزیر خزانہ تھا ابو لہب، اور اس نے وہاں سے کوئی غزال زرعی چرا لیا تھا، اس لیے مشہور ہو گیا تھا چور. جیسے آپ کے ہاں کبھی ایک منسٹر جو ہے چینی چور مشہور ہو گئے تھے، صحیح یا غلط، اسی طرح وہ مشہور تھا ابو لہب کہ اس نے ایک ہرن تھا سونے کا بنا ہوا، جو کہ کسی نے چڑھا دیا کعبے پر، وہ خزانے کے اندر تھا، کعبے کے خزانے اس نے چرا لیا وہاں سے. بہرحال مکہ جو ہے 1 ٹرائب سٹی تھا، اور اس کا نظام بہت مستحکم تھا. مدینے میں 5 قبیلے آباد تھے. 3 یہودی اور 2 یمن سے آ کر آباد ہوئے. اوس اور خزرج یمنی ہیں، اور 3 جو ہے یہ یہودی ہیں. یہاں جو تھی وہ ایک فیڈریشن سی تھی ان کے مابین. اس لیے کوئی لوز نظام تھا، کوئی حکومت ایک نہیں تھی. ہاں جب حضور تشریف لانے والے تھے اس وقت چونکہ بڑی طویل جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے مابین، لہذا اب انہیں ضرورت محسوس ہو رہی تھی کوئی مرکزی نظام ہو. عبداللہ ابن ابی کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. وہ تو حضور تشریف لے آئے اور اس کی وہ بادشاہی کے خواب جو ہے وہ بکھر کر رہ گئے. اسی لیے منافق اعظم وہی بن گیا عبداللہ ابن ابی، خزرج کا سردار تھا. یہ ہے ایک 5 قبیلوں کا شہر. اور اس میں ایک عجیب بات طے تھی، اوسی اور خزرجی کے مابین 1 اور 3 کی نسبت تھی. اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا اسے دینا پڑے گا خون بہا، اور اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے گا تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ کفایت کر جائے گا. اب آپ سوچئے کہ اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ میرا خون اس خزرجی کی خون سے 3 گنا کم ہے، اس کی قیمت اس کی جان کی قیمت میری جان کی قیمت سے 3 گنا زیادہ ہے. لیکن اگر رہنا تو ماننا پڑے گا.
چھوٹا قبیلہ ہے، کمزور قبیلہ ہے۔ حضور نے بھی جب بنائے تھے 12 نقیب تو 3 اوس میں سے تھے، 9 خزرج میں سے تھے۔ جو بھی یعنی اس وقت کی جو آبجیکٹو کنڈیشنز تھیں ان کا پورا لحاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ 3 ان میں سے 12 نقباء میں سے 3 تھے اوس میں سے اور 9 خزرج میں سے، 1 اور 3 کی نسبت قائم ہے۔ بہرحال یہ تھا ارتقاء کا اگلا مرحلہ، اور اس سے اگلا مرحلہ حضور کے زمانے تک جو پورا ہو چکا تھا وہ امپیریلزم، ملوکیت، بادشاہ، محل، اسٹینڈنگ آرمیز۔ جزیرہ نما عرب اس سے بچا ہوا تھا، لیکن عرب کے اوپر تاج اگر سمجھیے چوڑا سا تاج اگر تھا تو ان میں دونوں یہ امپیریلسٹ پاورز موجود تھیں، 2 سپر پاورز موجود تھیں، ایک روم اور ایک ایران، سلطنت کسریٰ، سلطنت روما۔ گویا کہ اب ایک نظام کی شکل بن چکی تھی۔ اس دور میں، اب نوٹ کیجئے میرا جملہ، ایک لفظ سمجھ لیجئے، اس دور میں انسان کی سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اہم ضرورت ایک نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس۔ ورنہ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، کوئی قوم دوسری قوم کو دبا لے گی، کوئی حلقہ دوسرے حلقے کو دبا لے گا، کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر سوار ہو جائے گا، کوئی بیٹھے گا محل سجا کر اور عیش کرے گا، اور کوئی جو ہے جا کر محنت کرے گا اور وہ خون پسینہ کر کے جو ہے گندم اگائے گا۔ اس کے بچے کو پھر بھی شاید فاقے آ جائیں سال کے دوران، اور عیش کرے گا وہ کہ جو اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ نظام ٹیڑھا ہوا اور ساری مشین ٹیڑھی ہو جائے گی، سارا تمدن فاسد ہو جائے گا۔ اس دور میں انسان کی پہلی ضرورت، اشد ضرورت، اولین ضرورت، اے سسٹم آف سوشل جسٹس۔ یہ ہے وہ نقطہ جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، خاص طور پہ مذہبی لوگوں کی تو سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ ان کے نزدیک، جیسے میں نے کل تقریر کی تھی، جیسے ہمارا سارا مذہبی جذبہ ابھرتا ہے تو وہ اور نماز کے اندر اور روزے کے اندر علم کی اہمیت ہے ہی نہیں لوگوں کے سامنے، یا پھر یہ کہ علم کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا، یہ سیکولر نالج ہے اور یہ اور مذہبی نالج ہے۔ وہ علم کی توحید ختم ہو چکی ہے، ثنویت علم ہے ہمارے، اس پر تو خیر کل میں تقریر کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ باقی مذہبی تصورات میں عبادات ہے، یہ ہے، یا اخلاقیات ہے، یہ ہے، نظام عدل اجتماعی کی کوئی اہمیت سرے سے مذہبی لوگوں کے سامنے نہیں۔ جبکہ آج کے دور کی، جس دور کے فاتح ہیں محمد الرسول اللہ، نوٹ کر لیجیے، فاتح سے مراد عربی زبان میں افتتاح کرنے والا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، افتتاحی سورت قرآن کی سورہ فاتحہ۔ تو جس فتح یفتح کھولنا، افتتاح کرنا، اس دور کا افتتاح محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، جبکہ نظام اجتماعی جو ہے اس درجے مسلط ہو چکا ہے لوگوں پر کہ افراد کی حیثیت جو ہے وہ بالکل تقریباً بے معنی ہو کر رہ گئی۔ جس کی سادہ سی مثال میں آپ کو یہ دے دوں، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا ہے، آپ چاہتے ہیں اسے ٹھیک اسلامی تعلیم و تربیت دینا، آپ غلط کاموں سے بچانا، کیسے بچائیں؟ انہی اسکولوں میں بھیجیں گے، انہی کالجوں میں بھیجیں گے۔ فرض کیجئے طے کر لیتے نہیں بھیجتا میں اسکول میں، نہیں بھیجتا کالج، کہاں رکھیں گے؟ غار میں بند کریں گے۔ وہ گلی میں جائے گا تو ٹیلی ویژن دیکھ لے گا، گانوں کی آوازیں اس کی گلی میں سے نکلتے ہی جو ہے اس کے کان میں پڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ کس غار میں اس کو بند کر دیں؟ آپ بے بس ہیں۔ یو واش یور ہینڈز آف، بچے دیجیے اور حوالے کیجیے، نظام کے حوالے ہے وہ۔ جو نظام تعلیم ہوگا بچہ وہی کچھ بنے گا۔ کوئی 1,00,000 میں 1 نکل جائے، کوئی ایکسیپشن ہو جائے، بچ جائے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ میکالے نے نظام بنایا تعلیم کا، اور پورے ہندوستان کے اندر جو ہے ذہنیتیں بدل کر رہ گئی۔ یہ تو نظم ہے، نظام ہے، اس نظام کے ساتھ وابستہ چیز ہے۔ انفرادیت تو سکڑ کر رہ گئی ہے، غریب، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کے چوائسز ہی نہیں، یو آر باؤنڈ، مقید ہے ہر شخص، جب تک اس نظام کو ٹھیک نہیں کرو۔ یہ ہے اصل بات،
اور بعثت محمدی کا نقطہ عروج یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اس نظام کی تکمیل کر دی محمد رسول اللہ پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ تیسرا پہلو ہے ارتقاء نبوت و رسالت کا۔ محمد رسول اللہ کی رسالت میں آ کر جو بات کامل ہو گئی ہے، مکمل نظام عدل اجتماعی، complete system of social justice, balanced in every respect,